خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے جن بہنوں اور جن بھائیوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ جو میرے بھائی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، جو میری بہنیں بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور جو میرا بھائی، جو میری بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کی جو بھی حاجات ہے وہ بھی اس دعا میں اپنی حاجات کو لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شامل ہو جائے۔ اور میرے وہ بھائی جنہوں نے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے جن دعاؤں کے لیے کہا، وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے، اس میں آپ شامل ہو کر پوری دعا میں آپ آمین ضرور بولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، یا رحمان و یا رحیم، تو بے شک رمضان المبارک میں ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ بھی گزر رہا ہے۔ اے پاک پروردگار، پیارے حبیب کا واسطہ، افطاری کے وقت کے قریب ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس رمضان المبارک کے جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں، تجھے ان روزوں کا صدقہ، جو گزر گئے ہیں تجھے ان بابرکت روزوں کا صدقہ۔ اے پاک پروردگار، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے، جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے پاک پروردگار، میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، میری بہن، میرا بھائی جس مرض میں مبتلا ہے، اے میرے پیارے اللہ، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے پاک پروردگار، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، میرے پیاری بہنیں، میرے پیارے بھائیوں نے مجھے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، جاپان، UK، نیپال، جس جگہ سے، دنیا کے ملک کے جس کونے سے دعاؤں کے لیے کہا، جہاں سے بھی میسج کر کے جن التجا، جن حاجتوں کے لیے دریافت کیا، اے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو میرا مولا ہے۔ جن کے میسج مجھے اس یوٹیوب چینل پر موصول ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار، اس رمضان المبارک کو ختم ہونے سے پہلے ان کی جو بھی نیک جائز حاجات ہیں، اللہ پاک انہیں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں، لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ اے میرے مولا، اے پیارے اللہ، رمضان المبارک میں تو صرف ایک کن کا حکم فرما دے، بس۔ اے اللہ پاک، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں اور بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اے پاک پروردگار، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کلی نصیب فرما، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار، جن کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، اے اللہ پاک، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، انہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، بالخصوص میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے عزیز و کار کے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔
اے اللہ پاک ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، اے اللہ پاک انہوں نے جانے انجانے میں دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں، اے پاک پروردگار میں ہاتھ جوڑ کر ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا، اے اللہ پاک ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ان گناہ گاروں ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ان سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، جو کسی بھی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کا شکار ہیں، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جو میرے بھائی بہن بے روزگار ہیں، جن کے گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کی اجرت کم ہے، اے پاک پروردگار ان کی غیبانہ مدد فرما۔ اے اللہ پاک جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کے لیے ہیں اور ان کے والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے پاک پروردگار ان کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھوں کو دیکھ لے۔ اے میرے مولا کسی کے گھر میں رزق کی تنگی نہ کری، اے پاک پروردگار سب کو کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو جس چیز حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں روز ہاتھ اٹھا رہا ہے، میری بہن میرا بھائی، اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کا صدقہ اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ پاک وہاں پر تمام بسنے والے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی بس رہی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، یوکے، جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ بس رہی ہے، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان سب کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کا عمرہ قبول فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو تیرے گھر میں موجود ہیں اور تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جن جن فریادوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی تمام فریادوں کو پورا کر، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس رمضان المبارک کے 15ویں روزے کا واسطہ، اے میرے مولا اے پیارے حبیب کا واسطہ آدھا رمضان المبارک گزر چکا ہے، صرف 15 دن باقی ہیں، اے میرے مولا ان 15 دنوں کو ہمیں تمام رمضان المبارک کی نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اے میرے مولا ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہماری اس زبان کو ہر وقت تیرا شکر ادا کرنے والی بنا دے، اے میرے مولا اس زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، اے اللہ پاک ان آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے اس چینل کو نظر بد سے بچا۔ اے میرے مولا اس چینل پر یہ دعا پوری دنیا کی امت مسلمہ کے ایک ایک بندے کے پاس پہنچا دے، اے اللہ پاک تاکہ وہ اس دعا میں شامل ہو سکے اور اس دعا سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکے۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ پاک میرے والدین کے، میرے عزیزوں کا، بہن بھائی بزرگ جتنے بھی اس دنیا فانی میں موجود ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک جو روزے دار ہیں روزے کی حالت میں تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کے روزے کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط پر تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، اے اللہ پاک ہمیں سنبھال لینا، ہم اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ پاک ہمیں بخش دینا۔ اے اللہ پاک تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے، اس جمعرات کی رات کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حق حلال روزگار عطا کر۔ اے اللہ پاک جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا کر، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر۔ اے اللہ پاک جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرما۔
اے پاک پروردگار ان کے لیے انصاف پیدا کر، جو بے قصور جیلوں میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی ناجائز سزا کو بھگت رہے ہیں، یا اللہ پاک انہیں رہائی دے دے۔ اے اللہ پاک جن گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان گھروں میں اپنی رحمت کر، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ اے اللہ پاک بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان میں سے جو ہم کر سکے وہ بھی قبول فرما، اور جو نہ کر سکے اور جو ہمارے دلوں میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک بے شک مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، یا اللہ اے پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں، میسیج میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، جہاں بھی مجھے جن جن حاجتوں کے لیے کہا تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک جن کی جو حاجتیں ہیں، جن کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، بارگاہ الہی تجھ سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گناہ گار خواہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن تجھ سے جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگ رہا ہے اسے وہ عطا کر۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے صدقے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ پاک ایسے برے لوگوں سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے پاک پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو فحش چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار کفر اور شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے پاک پروردگار ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گنبد خضرا کے گنبد کی جالیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، یا اللہ وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر آ کے آب زمزم پئیں۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھومیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک وہاں پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو مولا ہے۔ یا اللہ پاک ان گناہوں کے باوجود ہماری نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ پاک جب تو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان المبارک نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں بخش دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے،
ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ پاک ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس ایک کن کے۔ اے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم کر دے کن کا۔ اے اللہ پاک مولا تو سن رہا ہے نا دعا، آج کن کا حکم کر دے۔ اے پوری کائنات کے مولا، ہم سب کے گناہوں سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے یا اللہ پاک، ہم نے پتہ نہیں جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ پاک، ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ یا اللہ پاک پتہ نہیں کب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا، ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں، برے وقت، آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو، جنات، بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک میں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے روزے، تراویحیں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک، تمام نیک اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا جس طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ، گناہ گر ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن، ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔